معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ بہت عرصے بعد، ظاہر ہے یہ وقفے جو آتے ہیں اس کی بہت سالڈ ریزنز ہوتی ہیں، ورنہ کون اپنے آڈینس جو ہیں ان سے دور رہنا چاہتا ہے، لیکن اب اتنے واقعات پے در پے، سیلاب کی تباہی اور اخلاقیات کی تباہی، پاکستانی معاشرہ اتنا وائلنٹ ہو چکا ہے۔ نور مقدم کے بعد اب یہ ایک دوسرا جناب ایاز امیر جیسی شخصیت، ان کی بہو کے ساتھ ان کے بیٹے نے جو سلوک کیا، یعنی مار دینا اور بات ہے، لیکن اتنے بروٹل طریقے سے مارنا۔ اور کون سا شہر ہے؟ دونوں واقعات میں ایک ہی شہر ہے، ہمارا دارالخلافہ، جس کو میں کوفۃ الجدید کہتی ہوں، اسلام آباد۔ یہ تشدد کیوں بڑھ رہا ہے؟ خاص طور پر ان بچوں میں یا ان نوجوانوں میں جو خود کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، جن کی تربیت بھی اچھے پڑھے لکھے والدین، ایاز امیر جیسے صاحب نے تربیت کی وہ جس بیٹے کی، اور پھر اتنی برے طریقے سے، اتنے بروٹل طریقے سے، اگر اس میں کچھ خرابی تھی بھی، میں مانتی ہوں عورت اس حد تک گر چکی ہے اور اتنی کرپٹ ہو چکی ہے، تو آپ علیحدہ کر دیں اس کو خاموشی سے، لیکن اس کی جان لینے کا، اور وہ بھی اتنے بروٹل طریقے سے جان لینے کا حق ہے کسی کے پاس؟ ایک انسان دوسرے انسان کی اس طرح جان لے؟ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تربیت کا نتیجہ ہے۔ مائیں، ہمارے چینل کا ایک سبجیکٹ ماں ہے، اگر آپ جانتے ہوں تو ماں چونکہ کرپٹ ہو چکی ہے، ماں خراب ہو چکی ہے، ماں انکریج کرتی ہے بچوں کی بری عادتوں کو، اور اس کی تربیت میں یہ شامل ہے ٹیٹ فار ٹیٹ۔ یہ پہلے مائیں یہ سکھاتی تھی کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو پہلے اس کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ اس کو، پھر ذرا سختی سے سمجھاؤ، لیکن اس پر جسمانی تشدد کر کے قصائیوں سے بڑھ کر جو کام ہو رہا ہے وہ اسلام آباد جیسے شہر میں ہو رہا ہے۔ اور پڑھے لکھے لوگ، نون لوگ، پوری یہ بھی اس لڑکے نے خیال نہیں کیا کہ میرے باپ کی ریپوٹیشن کیا ہے، لوگ ان سے کس حد تک متاثر ہیں، ان پر کیا گزرے گی، کہ ٹی وی پہ تو بہت بڑا بھاشن ہوتا ہے ایاز امیر صاحب کا، گھر میں کوئی بھاشن نہیں ہے، گھر میں کوئی سنتا نہیں ہے ان کی۔ تو کیا صرف آڈینس کو سنانے کے لیے ہوتے ہیں یہ اس قسم کے واعظ اور درس اور تجزیے؟ بہترین تجزیہ وہ کرتے ہیں، بہترین کالم لکھنے والے، بہت اچھا بولنے والے، لیکن یہ کیا ہوا؟ یہ اب ان والدین سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ گھر کی طرف توجہ کم اور باہر کی طرف توجہ زیادہ دینے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، آپ اپنے گھروں کی طرف پہلے توجہ دیجئے۔ ویسے تو تربیت ماں کی ذمہ داری ہے، کفالت باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن مائیں، میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا، ماں کہاں ہے ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ البتہ ہمیں عورت ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ کبھی وہ بینرز لے کر عورت مارچ کے کھڑی ہوئی ہے، بیہودہ بینرز، اور اس کو عورت کی آزادی سے منسلک کیا جا رہا ہے، ان کے اس عمل کو۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی سچ بولنے پر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا جس کا بھی نام لیا جا رہا ہے وہ ہمیں سزائیں دے رہی ہے۔ نہیں، سچ بولنے پر نہیں سزائیں مل رہی ہیں آپ کو، آپ کو شخصیت پرستی میں حد سے آگے نکل جانے پر سزا مل رہی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس پر ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ کیسے یہ معاملہ جو ہے، یہ تیسری شخصیت ہے ہمارے عمران خان صاحب، جن کی بت پرستی، باقاعدہ شخصیت پرستی، پوجا پاٹ شروع ہو گئی ہے، یہ کس حد تک خراب ہو سکتی ہے، کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے، یہ اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے سیگمنٹ۔